اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے پیش کی جا رہی ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی۔ یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کا یہ سیگمنٹ آپ کی خدمت میں روزانہ اس وقت پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم کسی نہ کسی موضوع پر بات کرتے ہیں اصلاح معاشرہ کے تناظر میں۔ لیکن روزانہ کی طرح ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 اعمال کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ جنت میں لے کر جانے والے ہیں۔ ان امور پر، ان اعمال پر عمل کرنے سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اعمال کا ذکر کیا، یقیناً ہمیں ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اصلاح معاشرہ کے تناظر میں یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اور ان کا تعلق بھی معاشرے کے ساتھ ہے، آپ کے رویے کے ساتھ ہے، آپ کے اخلاق کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کا جو انٹریکشن ہے اس کے ساتھ ان 4 امور کا تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ 4 چیزوں کا ذکر فرما کر آپ نے فرمایا کہ تدخلوا الجنت بسلام۔ افشوا السلام، آپ نے فرمایا کہ سلام کو کثرت سے پھیلاؤ، سلام میں کثرت کیا کرو، پہل کیا کرو۔ دوسرا پھر آپ نے ارشاد فرمایا اطعموا الطعام، ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا کرو۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو جنت میں لے کر جانے والے، ان کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وصلوا الارحام، جو تعلق داری ہے، جو خونی رشتے ہیں، ان کو آپس میں جوڑے رکھو، قطع تعلقی سے پرہیز کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے اس پہر میں نماز پڑھا کرو جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 4 اعمال ہیں، ان کے کرنے کے بعد تدخلوا الجنت بسلام، تو پھر سلامتی کے ساتھ رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ان 4 امور کو، ان 4 اعمال کو اپنانے کی کوشش کرے، اسلام کو پھیلائیں، دوسروں کو بھوکوں کو کھانا کھلائیں، رشتوں کو جوڑے رکھیں، اور نماز اس وقت پڑھنے کے لیے اٹھیں کہ جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت عطا فرمائے گا۔ آج کا جو موضوع ہے اس کی طرف اور مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ فسق و فجور ہے، اور یقیناً اس کا تعلق بھی معاشرے کے ساتھ ہے، لوگوں کی اصلاح کے ساتھ ہے۔ اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سیالکوٹ سے ہمیں جناب مفتی محمد نوید چشتی صاحب نے جوائن کیا ہے، جناب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جناب ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف آوری کا۔ اور خلیفہ ظہور احمد نقشبندی صاحب، اور گدائے گنج بخش کہتے ہیں کہ ہمارا تعارف ہے، اور یہی ہمارا تعارف جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور پچھلے 48 سالوں سے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ان کے صاحبزادے جناب صاحبزادہ محسن ظہور نقشبندی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، آپ دونوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بسم اللہ کلام عطا فرمائیے جناب خلیفہ ظہور احمد نقشبندی صاحب، بسم اللہ۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی
نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے نمی آنکھوں کی بڑھتی جا رہی ہے نمی آنکھوں کی بڑھتی جا رہی ہے یقیناً پھر بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی جناب ظہور احمد نقشبندی صاحب، سلامت رہیں آپ۔ اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فسق و فجور مفتی صاحب ہمارا موضوع ہے اور شرعی اعتبار سے اس کے معنی و مطالب پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے اور اس کی وعید دین متین میں کس طرح سے بیان کی گئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دین زندگی کے تمام معاملات میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اخلاق عالیہ سے متصف ہونے کی تلقین اور تاکید کرتا ہے اور اخلاق سیئہ سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اس کا تعلق جو ہے یہ اخلاق کے ساتھ ہے اور ہمارا دین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اخلاقی حوالے سے بہتر ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی ایسی قدورت، کوئی نجاست والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ داغدار ہو یا معاشرے کے اندر اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور جہاں تک تعلق ہے فسق اور فجور کا، فسق کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد اللہ کی نافرمانیوں میں یا اللہ کے فرمان پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنا، ٹھیک، اور یہاں تک کہ اتنی کوتاہی کرنا کہ جو گناہ ہیں گناہوں پر اصرار کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں فسق کہتے ہیں۔ اور جو فجور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ارادہ توبہ کا کرے لیکن توبہ کا ارادہ کرنے کے بعد بھی پھر توبہ نہ کر سکے، ٹھیک، تو یہ ان کے درمیان ایک فرق ہے۔ اب فسق کو آپ جس طرح کی مثالیں دی گئی ہیں، مثال کے طور پر جھوٹ بولنا یہ فسق میں آتا ہے، دھوکہ دینا، منافقت کرنا یہ فسق میں آتا ہے، لیکن جو فجور ہے اس میں شدت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شراب ہے، زنا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ فجور میں آتی ہیں اور اللہ پاک نے ان چیزوں سے اہل ایمان کو بچنے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن عزیز کے اندر بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ایمان کو پسند فرماتا ہے اور اس نے تمہارے دلوں کو ایمان کے ساتھ آراستہ کیا ہے، صحیح، لیکن اللہ پاک جو ہے وہ کفر کو اور فسوق کو اور نافرمانی کو، ان چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ جو لوگ ایسی برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کے لیے وعید کیا ہے، اللہ پاک نے قرآن عزیز میں بیان فرمایا کہ فَمَأْوَاهُ جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے کہ جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کریں گے پھر بھی ان کو وہاں پر دھکیل دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسے گناہ آدمی سے سرزد ہو جائیں تو فوراً بندے کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہونا چاہیے
اور فسق اور فجور یہ والے گناہ ایسے ہیں کہ جن میں بندے کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہو پاتی. ٹھیک، تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ایک بالکل مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. مفتی محمد نوید چشتی صاحب، فسق و فجور مفتی صاحب نے جیسے اس کو ڈیفائن کیا، اس کے معاشرے پر، سوسائٹی پر، لوگوں پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو لوگ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈاکٹر سر حسین نقشبندی صاحب، آپ کا شکریہ. آپ نے پہلی دفعہ اس طالب علم کو اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں گفتگو کا موقع مرحمت فرمایا. بسم اللہ. اس طرح محترم مفتی صاحب نے بنیادی گفتگو کر دی. اس کے نقصانات اور اثرات کیا ہیں؟ ظاہر ہے جہاں گندگی ہوگی وہاں سے بدبو تو اٹھے گی، میل کچیل ہوگا تعفن اٹھے گا. اسی طرح جہاں گناہ ہوگا، جہاں اللہ کے حقوق کو پامال کیا جائے گا، ٹھیک، اس کی خبر نہیں رکھی جائے گی، انسانیت کا جو حق، شان، عزت، عظمت جو رکھی ہے اس کو پامال کیا جائے گا، تو یقیناً وہاں گندگی پھیلے گی، اس کے اثرات پھیلیں گے اور وہاں وہ قدورتیں پھیلیں گی. تو دوستان عزیز، جس طرح یہاں دیکھیں قبلہ ڈاکٹر صاحب کہ جھوٹ بولا جائے تو جھوٹ کے تو اثرات ہوں گے. ٹھیک، اس کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ آپ کو بولنے پڑیں گے. اسی طرح غیبت معاشرے میں ہوگی تو غیبت کی وجہ سے دنگا فساد پھیلے گا. صحیح. اسی طرح چغلی ہوگی تو لڑائی مار کٹائی ہوگی. اسی طرح بے اعتدالی ہوگی. فسق بے اعتدالی کا بھی اس کی بنیادی تعریفات میں جہاں عدل نہ ہو وہاں عدل میں فسق پایا جاتا ہے. ٹھیک. تو ظاہر ہے جہاں بے اعتدالی پائی گئی، فسق و فجور پایا جائے گا، وہاں امن اٹھ جائے گا، سلامتی اٹھ جائے گی، وہاں سکون نہیں رہے گا، بے سکونی آ جائے گی. بالکل ٹھیک. تو لہٰذا یہاں امن و سکون تبھی برقرار رہے گا جب فسق و فجور کے خلاف ہم اپنی کارروائی اور کوشش جاری ساری رکھیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور واپس آتے ہیں تو پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ جو فسق و فجور کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھنا جو ہے اس کے بارے میں دین کا حکم کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ، اور آج فسق و فجور پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور ابتدائی حصے میں ہم نے اس کے معنی و مطالب سمجھے، اس کی وعید قرآن و سنت میں کس طرح سے آئی ہے اس پہ ہم نے بات کی. اور اب اگلے مرحلے میں جو فسق و فجور کا شکار لوگ ہیں ان کے ساتھ جو دوستی کرنا ہے، ان سے تعلق رکھنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ کس زمرے میں آتا ہے. جناب ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، رہنمائی فرمائیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں بلانے کا. جیسے میرے صاحبین نے بیان کر دیا، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، لیکن گناہ کے کام میں، اسم کے کام میں، عدوان کے کام میں، فسق و فجور کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون مت کرو. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کا یہ واضح فرمان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مومن مومن کا دوست ہے، اولیاء بعضهم علی بعض. تو مومن مومن سے دوستی رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ دیکھیے کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ بھی دوستی کرنے سے منع فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کا اپنا دوست مت بناؤ. تو یہ وہ سارا تھیم جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے اور برے لوگوں سے بچنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو برا دوست ہے وہ جہنم کا ٹکڑا ہے.
تم نے اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی فاسق و فاجر کی صحبت میں بیٹھو گے تو وہ تمہارے سامنے اعمال کو مزین کر کے پیش کرے گا اور وہ چاہتا ہے کہ تم بھی اس جیسے ہو جاؤ۔ ٹھیک۔ اور میاں محمد بخش نے بھی کہا کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کچھ بئیے چنگاں پین ہزارہ۔ تو انسان کو اپنا دامن جو ہے وہ بچانا چاہیے، اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی واضح فرمان ہے کہ آپ جس صحبت میں بیٹھتے ہیں، جن دوستوں میں بیٹھتے ہیں، اسی سے آپ کی پہچان ہوتی ہے، آپ کی آئیڈینٹیفائی اسی سے ہوتی ہے کہ آپ کن لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ان تمام لوگ جو فسق و فجور، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو کبائر کے اندر مرتکب ہوتے ہیں، جو بری صحبت میں بیٹھتے ہیں، اگر لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو ان کو ایک قسم کی موٹیویشن ملے گی، تو ان سے بچنا بھی چاہیے اور ان کو تبلیغ بھی کرنی چاہیے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ یہی مسلمان کا شیوا ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور برائی سے منع کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے ہماری گفتگو کا کہ کچھ برائیاں ایسی ہیں جو انسان ذاتی طور پر چھپا کے کرتا ہے، انفرادی طور پر کرتا ہے، لیکن فسق و فجور کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں خاص طور پہ جن کے اثرات براہ راست معاشرے پہ ہوتے ہیں، کھلے عام جرائم کا ارتکاب کرنا یا گناہوں کا ارتکاب کرنا۔ تو یہ جو ایسے جرائم جو جس سے لوگوں پر براہ راست اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ جب آپ برائی کو دیکھیے تو آپ طاقت رکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کیجیے۔ اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے پھر آپ اپنی زبان کے ذریعے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے پھر اس کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں برا تو جانیں۔ ٹھیک۔ برائی کو دل میں برا جانا یہ فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے، یہ ہمارے ایمان کے لیے لازم ہے کہ اگر ہم اس برائی کو اپنے دل میں برا جان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان باقی ہے۔ ٹھیک۔ کیونکہ ایمان جو ہے وہ برائی کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہاں پر دو باتیں اور ہیں بڑی قابل توجہ۔ یہ جو فسق و فجور ہیں یا اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا، اللہ پاک نے ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق روکنے کی توفیق دی ہے۔ صحیح۔ جس کے پاس جتنا بڑا منصب ہے اسے چاہیے کہ اسی اپنے منصب کا، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی انفرادی طور پر کر سکتا ہے، اسے انفرادی طور پر کرنا چاہیے۔ ایک آدمی اجتماعی طور پر اگر وہ کسی برائی کو روکنا چاہے تو اسے اجتماعی طور پر اس کوشش کو بروئے کار لانا چاہیے۔ صحیح۔ اب جس طرح کی حکومت ہے، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں پر رشوت ہے، شراب نوشی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ کبائر میں آتی ہیں، تو ان سے عوام کو بچانا یا ان کو ختم کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، تو یہاں پر ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ دین نے دونوں حوالوں سے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے، آپ اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری عبادات اور ہماری ریاضات کی قبولیت کا دار و مدار بھی اسی ایک عنصر پر ہے، صحیح۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہے۔ جب تک ہم اس فریضے کو ادا نہیں کریں گے تب تک ہمیں اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکے گی۔ نبی معظم شفیع مکرم کی حیات مبارکہ کو دیکھ لیجئے، لوگ آپ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ہر قسم کا ناانصافی بدسلوکی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جو مرضی ہو جائے میں حق کا پیغام پہنچانے کے لیے پیچھے نہیں آؤں گا۔ تو ہمیں بھی اسی پیغام کو اجاگر کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا بالکل ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، آج رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اعلانیہ روزہ ترک کر دیتے ہیں، اور پھر ان اوقات میں ایک تو روزہ ترک کیا اور دوسرا یہ کہ عام طور پر لوگوں کے سامنے کھانا پینا، ایسے جو افراد ہیں جو ایک تو حکم شرعی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سر عام کھاتے پیتے ہیں، تو شرعی حکم ان کے بارے میں کیا ہے؟ کے بارے میں شرعی حکم جو حدیث پاک میں آیا ہے، امام طبرانی علیہ رحمہ نے المعجم الاوسط کے اندر حدیث نمبر 1783 کے طور پر اس کو نقل کیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دو
تم ضرور بھی ضرور گناہ سے اور برائی سے اور برے کام سے روکو. اگر یہ نہ کیا تو کیا ہوگا؟ لا یسلطن اللہ علیکم شرارکم، ورنہ اللہ تم پر تمہارے برے اور شریر ترین طبقے کو مسلط کر دے گا. صحیح. اور پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ حدیث کے آخری جملے میں بیان کر دیا. ثم یدعو خیارکم، پھر تمہارے نیک پاک صالحین بھی دعا کریں گے. فلا یستجاب لکم، تمہارے حق میں ان کی دعا قبول نہیں کی جائے. ٹھیک. وہ رحمت کی دعا کریں گے، رحمت کی دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے قبلہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کوشش پوری کرنی ہے کہ ہم نے ان کو روکنا ہے. جو کھلے عام سگریٹ کے کش لگاتے ہیں، جو کھلے عام پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ایک تو پہلی بات ہے ان کے دل سے اللہ کا خوف جاتا رہا. ٹھیک. رب کا خوف ہوتا، اس ماہ مقدس کی عظمت ان کے دلوں میں ہوتی. حالانکہ یہ سارے کلمہ گو ہیں، لیکن یہ یوں سمجھے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہم پر تو اسلام کا کوئی حکم لاگو بھی نہیں ہوتا، صحیح. ہم پر تو یہ فرض عائد ہی نہیں ہوتا. یہ تو اسٹیٹ کا حکم ہے کہ وہ حکمن جاری کرے. قاضی وقت، حاکم وقت اور جج اس کے اوپر ان کے لیے سزا متعین کرے، اور وہ کرنی بھی چاہیے. یہاں ایک میں بات عرض کر دوں، میں نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی. ایک آتش پرست کے بارے میں شیخ سمرقندی علیہ الرحمہ تنبیہ الغافلین میں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. جی. وہ بندہ مسلمانوں کے بازار سے جا رہا تھا، اس کا چھوٹا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا. اس نے اپنی پاکٹ سے کوئی چیز نکال کر کھانا شروع کر دی. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا اپنے بیٹے کو، اور وہ آتش پرست تھا، مسلمان بھی نہیں تھا. کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے بازار میں چل رہا ہے اور کھلے عام کھا رہا ہے. وقت گزرا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے ملنے وہ بندہ فوت ہو گیا. مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور وہ جنت کے باغ و بہار میں ٹہل رہا ہے، بڑی موج میں ہے، بڑی خوبصورت زندگی میں ہے. پوچھا تو آتش پرست تھا، تو کلمہ بھی تو نے نہیں پڑھا تھا، یہ باغ و بہار اور جنت میں کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگا وہ جو میں نے تمہارے رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کے لیے عظمت کے پیش نظر اپنے بچے کی تعذیب کی تھی، اللہ کو میری وہی ادا پسند آ گئی، اس نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو دوستان عزیز، اگر غیر مسلم کرے تو اس کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو جو مسلمان کھلے عام اللہ کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہیں ایمان ہی سلب نہ. ٹھیک ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، انفرادی طور پر جو ذمہ داری ہے معاشرے سے اس طرح کی جو نحوست ہے اور فسق و فجور کے جو اعمال کرنے والے لوگ ہیں، سوسائٹی میں جو پاک بازی سے دور کرنے والے افراد ہیں، تو اس میں ایک عام انسان کی کیا ذمہ داری ہے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کچھ امور پہ کہ وہ احکامات جو ہیں وہ لاگو کرے اور قوانین بنائے، اس پر سزائیں ہونی چاہیے. تو ایک عام انسان کی انفرادی طور پر اس حوالے سے کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا نا، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اقرا پہ رکھی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم سب کی ذمہ داری انفرادی طور پہ یہ ہے کہ ہمیں علم الفرائض کا علم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کون کون سے احکامات جو محکم آیات ہیں ان کا کم از کم ہمیں علم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ چیزیں فرائض ہمارے اوپر دی ہیں، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے، ان چیزوں کا اللہ نے مجھے حکم دیا. تو یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. تو اب کون سا وہ علم ہے جو فرض ہے؟ وہ یہی ہے کہ محکم آیات کا دین کے اوپر چلنے کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے لیے کوئی عالم ہونا ضروری نہیں، ہر بندے کو ذمہ داری کو معلوم ہونا چاہیے. تو جب وہ انفرادی طور پہ ہر بندے کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی، اور ویسے بھی قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے نفس کو پیدا کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس میں فسق و فجور بھی رکھا ہے اور تقویٰ بھی رکھا ہے. تو انفرادی طور پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، جیسے آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے نا کہ سب سے بڑا جو مفتی ہے اس کا اپنا دل ہے، اس کو پتا کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. تو لہٰذا ہر بندے کی ذمہ داری، جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے، اسٹیٹ کی ذمہ داری تو ہے کہ وہ اپنے تائیں جو ہے وہ ہاتھ سے روکے.
جیسے علماء اور واعظین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان سے اپنے قلم سے روکیں، اس طرح ایک عوام الناس کی ذمہ داری ہے کم از کم برائی کو برائی سمجھیں، اس سے دل سے نفرت کریں۔ آج المیہ یہ ہے کہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، جو اعلانیہ ولگیرٹی اور فحاشی پھیلاتا ہے، وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ ٹھیک۔ ایک میں حدیث جیسے مفتی صاحب نے فرمائی، میں ایک حدیث مجھے متفق علیہ مسلم و بخاری میں آئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر برائی معاف فرما دیتا ہے سوائے اس کے جو اعلانیہ کی جائے، ٹھیک ٹھیک۔ اعلانیہ کی جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم رات کی تنہائی میں گناہ کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے، صحیح۔ اور تم صبح صادق اٹھتے ساتھ ہی اس گناہ کو بیان کر دیتے ہو، لوگوں کے سامنے گواہی دے دیتے ہو، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پھر وہ گناہ دوبارہ معاف نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین اکرام، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ، اور آج فسق و فجور اس کے معاشرے پر اثرات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کے جو بیڈ امپیکٹ سوسائٹی پہ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق داری کے حوالے سے اور ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے، یہ بنیادی طور پر آج کے اس ہمارے پروگرام کا موضوع تھا۔ بحیثیت مجموعی مفتی صاحب جو آج گفتگو ہوئی اس پہ آپ اپنی رائے مزید محکم فرما دیجئے اور پیغام بھی عطا کر دیجئے۔ جی، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے جہاں پہ امت محمدیہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے نا، تو اس کا بنیادی مقصد جو فضیلت کا ہے وہ یہی ہے۔ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگوں کی اصلاح ہے، لوگوں کی بھلائی ہے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا، اللہ پاک نے پہاڑوں کے فرشتے سے فرمایا ایسا کیجئے، یہاں کی بستی کو تہو بالا کر دیجئے۔ انہوں نے کہا جی یہاں پر تو تیرے نیک اور عبادت گزار بندے بھی رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مجھے ایسے لوگوں کی عبادت اور ریاضت کی ضرورت نہیں ہے، جو عبادت اور ریاضت تو کرتے ہیں پر اپنے لیے کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ ان کی عبادت اور ریاضت کا مخلوق کو فائدہ کیا ہے۔ یہی وہ بنیادی تھیم ہے، مت ہے، جس کے اوپر عمل کرنا بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے۔ صحیح۔ کہ ہمارا وجود لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہے کہ نہیں ہے۔ ہم لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن کسی کی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے، ڈرتے ہیں کہیں اگلا بندہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ بھی سوسائٹی کا ایک المیہ ہے، لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان جو ہے وہ اگر آپ دوسروں تک پہنچائیں گے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس فرمان پر عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں عزتوں کا تاج عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مفتی محمد نوید چشتی صاحب کیا فرماتے ہیں سر؟ آج کی جو گفتگو ہوئی ہے ہماری، اس کی روشنی میں اس کو ذرا سمیٹ لیجئے اور اس پہ کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو وہ بھی فرما دیں۔ وہ ایک حدیث پاک کی روشنی میں ہی پیغام، بڑا جامع ترین پیغام ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں یہ کتاب الایمان میں حدیث نمبر 49 ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 3341 ہے۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، انسان کی آزمائش اس کے اہل و عیال سے کی جاتی ہے، اس کے مال سے اور اس کے پڑوسیوں سے کی جاتی ہے۔ اب یہ آزمائش سے نکلنا کیسے، آگے حل بھی بیان کر دیا ہے۔ جی فرمایا یکفرها الصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ فرمایا اس کی تلافی اور کفارہ کیا ہوگا، آزمائش سے نکلے کیسے گے، جب نماز کا حکم دیا جائے گا، صدقات و خیرات کا حکم دیا جائے گا، صحیح، جب نیکی کا حکم دیا جائے گا، برائی سے منع کیا جائے گا، اور سب سے بہترین بات وہ کہ جو اپنے لیے بندہ پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند، صحیح صحیح صحیح، بس یہ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ بالکل ٹھیک۔ جی ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب، آج کی جو گفتگو ہے اس کی روشنی میں آپ بھی اپنی جو اختتامی گفتگو ہے وہ فرما دیجئے اور پیغام بھی شامل کر لیجیے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، اصل جو ہم نے آج گفتگو کی
اس میں ہم نے فسق و فجور کو مینشن کیا. ایک تو یہ یاد رکھیے کہ اردو زبان کے اندر فسق و فجور مشہور ہے، ویسے عربی زبان میں اسم بھی اس کے لیے آتا ہے، عدوان بھی آتا ہے، عصیان بھی آتا ہے، یہ 4-5 لفظ، اور یہ سب جو ہے وہ گناہ کو مینشن کرتے ہیں. ٹھیک. تو انسان ویسے مثال طور پہ کہ فاسق کا لفظ الہی سے روگردانی جو ہے کسی جی بالکل بالکل، تو آپ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ گناہ کے زمرے میں آتی ہیں. تو لہٰذا اور جس طرح انٹینسٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یعنی 54 مرتبہ فاسق کا لفظ استعمال فرمایا قرآن پاک میں، اسی طرح یہ جو فاجر کا لفظ 6 مرتبہ آیا قرآن پاک میں، یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ہم نے اس سے بچنا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ صرف بچنا ہے بلکہ ایک مسلمان کا یہ شیوا امت مسلمہ کا جو ترہ امتیاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. اور تمہاری یہ بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، یہی تمہارا ترہ امتیاز ہے. تو کہاں کو جا کے کوئی مسلمان گناہ کرے، بلکہ اس کا تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہے، لوگوں کو برائی سے منع کرتا رہے. تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تو یہ چاہتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی جس کو ہم صحابہ کے نام سے منسوب کرتے ہیں، تو صحابہ کرام وہ جماعت تھی جنہوں نے اسی چیز کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا کہ وہ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہے، برائی سے منع کرتے رہے. آج فسق و فجور اس معاشرے سے اس وقت ختم ہوگا ڈاکٹر صاحب، اس کی ایک بنیادی وجہ کہ سب سے پہلے ہم گناہ کو گناہ سمجھیں. ٹھیک. آج معاشرے میں گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور ساتھ میں جب ہم اس کو گناہ کو گناہ سمجھیں گے تب ہم اس سے بچیں گے اور اس سے بچنے کی جو ہے وہ تدابیر کو اختیار کریں گے. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب آپ کا، جناب مفتی محمد نوید چشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب جی آپ کا بہت شکریہ، جناب خلیفہ ظہور احمد نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور محسن ظہور نقشبندی آپ کا بہت شکریہ. ابھی ہم انشاءاللہ آپ سے کلام سنتے ہیں، اور آخر میں چند اشعار میں عرض کرتے ہوئے ہمارے بہت ہی اچھے لب و لہجے کے شاعر اور علمی ادبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، بہت اچھے کرینے اور سلیقے سے شعر کہتے ہیں، بیرون ملک ہوتے ہیں، جناب عرفی ہاشمی، ان کی ایک نعت کے چند شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ لب کشائی یہاں پیمان حضوری ہے میاں، لب کشائی یہاں پیمان حضوری ہے میاں، بات اور نعت میں کچھ فرق ضروری ہے میاں، صرف آواز محمد پہ شجر کا چلنا یہ بتاتا ہے محبت بھی شعوری ہے میاں، دو کمانوں سے جو کم ہے اسے زیادہ نہ سمجھ، قرب کی آخری منزل پہ یہ دوری ہے میاں، مانا جاتا ہے مسلسل ہی خدا کو جیسے عشق ان کا بھی بلا فصل ضروری ہے میاں، میرے آقا کی شفاعت کے تصور کے بغیر، میرے آقا کی شفاعت کے تصور کے بغیر جو بھی معاشر کی ہو تصویر ادھوری ہے میاں، آؤ دیکھو تو ذرا دیدہ تر کا اعجاز، ہے ورق سادہ مگر نعت بھی پوری ہے میاں، اور دیکھنے کے لیے سرکار کی رحمت کا کمال، دیکھنے کے لیے سرکار کی رحمت کا کمال، مجھ گناہگار کی بخشش بھی ضروری ہے میاں. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. کلام شامل کرتے ہیں جناب محسن ظہور نقشبندی. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے،
بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، پوچھنے مجھ کو آ گئے میرے حضور، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لکھے، درد جامی ملے نعت خالد لکھے، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم۔